اللہ رب العزت آیت نمبر 51 میں سورہ بقرہ کی فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا اور بلایا موسیٰ کو 40 لیلتن 40 راتوں کے لیے۔ 40 کہتے ہیں 40 کو۔ سورۃ الاعراف میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ پہلے یہ ابتدا میں 30 راتیں تھیں، اس کے بعد اللہ نے 10 راتیں بڑھا دی تو یہ 40 ہو گئی۔ وہاں پر آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 کہتے ہیں 30 کو، اور 40 کہتے ہیں 40 کو۔ جس طریقے سے کل ہم نے سنا تھا کہ جب فرعون سے نجات مل گئی اور یہ سینا پیننسولا سے آگے نکلے اور طور سینا کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو کہ آزادی مل چکی تھی فرعون سے، اب احکامات دینے کے لیے اور شریعت مطہرہ دینے کے لیے اور شریعت کے احکامات عطا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے۔ تو ابتدا میں 30 راتیں تھیں، یعنی 30 راتیں تھیں، اور بعد میں جا کے وہ 40 ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 51 میں سورہ بقرہ کی فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا اور بلایا موسیٰ کو 40 لیلتن 40 راتوں کے لیے۔ 40 کہتے ہیں 40 کو۔ سورۃ الاعراف میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ پہلے یہ ابتدا میں 30 راتیں تھیں، اس کے بعد اللہ نے 10 راتیں بڑھا دی تو یہ 40 ہو گئی۔ وہاں پر آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 کہتے ہیں 30 کو، اور 40 کہتے ہیں 40 کو۔ جس طریقے سے کل ہم نے سنا تھا کہ جب فرعون سے نجات مل گئی اور یہ سینا پیننسولا سے آگے نکلے اور طور سینا کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو کہ آزادی مل چکی تھی فرعون سے، اب احکامات دینے کے لیے اور شریعت مطہرہ دینے کے لیے اور شریعت کے احکامات عطا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے۔ تو ابتدا میں 30 راتیں تھیں، یعنی 30 راتیں تھیں، اور بعد میں جا کے وہ 40 ہو گئی۔ اسی طریقے سے بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب انجیل عطا فرمائی گئی تو انجیل عطا فرمانے سے پہلے آپ سے 40 دن کا روزہ رکھوایا گیا۔ آپ نے 40 دن تک روزہ رکھا، پھر انجیل عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 دن کے لیے طور سینا پر بلایا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو توریت عطا کی گئی۔ تو صوفیاء کرام میں جو ہمارے مشائخ کے اندر آپ جس کو کہتے ہیں چلہ لگانا، چلہ بھی 40 دن کا ہوتا ہے۔ تو صوفیاء کے اندر جو 40 دن کا چلہ آیا ہے وہ یہی روایتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد سے بائبل میں ملتا ہے کہ آپ 40 دن کا آپ نے روزہ رکھا۔ تو یہ 40 کا عدد ہے نا، 40 دن تک چلہ لگانا، چلہ کشی کرنا، صوفیہ میں آیا ہے، وہ یہیں سے آیا ہے۔ کیونکہ ایک تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو جو بناتا ہے وہی بہت باپ کمال بناتا ہے، لیکن جب اپنا کلام ان کی طرف نازل کرتا ہے تو اور جد و جہد اور روحانیت انہیں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آئی ہے پہلی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس وحی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کر خلوت نشینی کو آپ نے اختیار کیا، اور اس کو کچھ صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں میڈیٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنی جناب کے اندر، اپنی بارگاہ کے اندر ایک ارتکاز کی کیفیت سے، ایک مراقبے کی کیفیت سے، ایک روحانی کیفیات سے انبیاء علیہم السلام کو گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے کلام کو ان کی طرف نازل کرتا ہے۔ اسی روایت کو لے کر صوفیہ کے ہاں چلہ کشی ملتی ہے کہ صوفیہ مسجد میں، خانقاہ کے اندر، یا آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے لاہور میں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، تو اس کے احاطے میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ گاہ بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے چلہ لگایا، تو یہ چلہ لگانا کوئی پوچھے شریعت میں کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن ہی رکو؟ تو پھر ہم یہاں سے اس آیت کی دلیل دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی جب کتابیں عطا فرمائی گئیں،
तौरेत अता फरमाई गई जनाब मूसा को, इंजील अता फरमाई गई जनाब ईसा को, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कुरान करीम की पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी खलवत नशीन हो गए, गायर हिरा में मुराकबा किया, मेडिटेशन की, और जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उस रूहानी सफ़र से गुजारा वो अल्लाह जाने या अल्लाह का हबीब जाने। लेकिन उन सूफिया के उस चिल्ले की जो असल है वो यही आयत है। जिनको इल्म नहीं होता है तो वो फिर एतराज़ भी कर रहे होते हैं कि यार ये कहाँ से साबित है, ये कैसे हो गया। तो हम उनको बताते हैं भाई ये कुरान शरीफ पढ़िए, मुताला कीजिए और फिर कुरान को उस अंदाज से समझिए जिस तरह समझने का हक है। जब आप उस तरह समझेंगे तो सूफिया की हर तालीम आपको लगेगी कि वो कुरान से ही रिलेट करती है, अहादीस से रिलेट करती है। तो फरमाया कि जब हमने बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम को 40 लैलतन, 40 रातों के लिए, लैलतन, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना पर चले गए और आपको वहां पर 40 रातों के बाद तौरेत अल्लाह ने अता करनी थी। पीछे क्या हुआ, सुम्मा तखज़्तुमुल इजला, इत्तखज़्तुम का माना होता है तुमने बना लिया, इजला का माना है बछड़ा। बछड़ा के अंदर चूंकि उजलत होती है, कम उम्र होता है तो बहुत फुर्ती होती है, तो इसलिए उसको इजला कहा गया। तो तुमने बछड़े को बना लिया। क्या बना लिया, यहां पर महजूफ है माबूदन, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। अब तौरेत के अंदर ये पूरा वाक़या, ये वाक़या और इसके आगे की 2-3 जो आयतें हैं बाइबल के अंदर, किताबुल खुरूज के अंदर, उसका जो चैप्टर 32 आज भी वो बात लिखी हुई है, वाक़यात वहां भी लिखे हुए। लेकिन चूंकि उनमें इमिटमेंट हो गई है, चीज़ों का इजाफा हो गया है, तो उन्होंने बुत की पूजा में और बछड़े की पूजा में जनाब हारून अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत मूसा के भाई हैं उनको भी शामिल कर दिया कि माअज़ल्लाह बछड़ा बनाने वाले हज़रत हारून हैं और पूजने वालों में भी वो शामिल थे। हालांकि कुरान इसकी नफ़ी करता है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तो पैगम्बर खुदा हैं, उनसे तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो बछड़ा बनाएं और उससे उसकी इबादत करें, उसकी पूजा करें। लेकिन बाइबल में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन आज भी बाइबल के अंदर किताबुल खुरूज में जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके किताबुल खुरूज के अंदर चैप्टर 32 के अंदर वहां जो वर्सेस लिखी हुई हैं उसके अंदर ये वाक़या मिलता है। तो सुम्मत तखज़्तुमुल इजला, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इमाम तबरी जो हैं, जिनकी तफसीर तबरी मशहूर है, वो हज़रत अकरमा के हवाले से रिवायत करते हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से। वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल जब इन्होंने मिस्र को क्रॉस किया, मिस्र से निकले तो कुछ ज़ेवरात इनके पास थे। तो इनके अंदर एक मौजूद था बंदा जिसका नाम था सामरी। सामरी को इन्होंने अपने ज़ेवरात दे दिए और सामरी ने एक बेहतरीन इनके लिए जो है वो एक बछड़ा तैयार कर दिया। और यकीनन बछड़े के अंदर वो ऐसा था कि उसकी मुंह से आवाज़ अगर कहते थे तो वो साउंड सिस्टम इक्वलाइजर पैदा होता था। तो लोगों ने उसको माबूद समझ लिया और सामरी ने कहा इसकी तुम इबादत करो। लोग इबादत करने लग गए उसकी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, 40 रातों के लिए गए हैं तूर सीना पर। अल्लाह अकबर। तो वही वाक़े का इशारा किया जा रहा है। सुम्मत तखज़्तुमुल इजला, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिन बादिही, उनके जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और इस हाल में कि तुम जालिम थे। क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म जो दुनिया में है वो है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कुरान ने कहा शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है। अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे बड़ा जुल्म है। फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा आफ़ौना, सुम्मा जब आता है, सुम्मा आता है देन के माना में, फिर के माना में। सुम्मा आफ़ौना अन्कुम, फिर हमने उससे तुम्हें मुआफ़ी अता फरमाई। मिन बाद ज़ालिक, उसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, इतने बड़े जुर्म के बाद भी तुम्हें हमने माफ़ कर दिया इसलिए कि ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब ये खिताब किसको किया जा रहा है, ये खिताब उन मदीने में मौजूद यहूदियों को किया जा रहा है कि तुम जो हठधर्मी दिखा रहे हो इस्लाम न लाने पर, तो जनाब बात यह कि सिर्फ तुम ही नहीं कर रहे, तुम्हारे आबा व अजदाद ने भी हरकतें की हैं, तो हमने उन्हें भी मुआफ़ कर दिया। और ये उन्हें बताया जा रहा है, खिताब उनसे क्यों किया जा रहा है कि अगर हम उन्हें उस वक्त ही उस जुर्म पर हलाक कर दे तो तुम्हारा आज वजूद भी नहीं होता। तुम्हारे आबा अजदाद अगर मारे जाते, सब खत्म हो जाते, तो तुम्हारी नस्लें कहाँ बाकी रहती। लेकिन अगर तुम हो तो इस वजह से हो कि तुम्हारे रब ने उस वक्त तुम्हारे आबा अजदाद को इतने बड़े जुर्म पर माफ़ कर दिया। तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी हिदायत जब तुम्हारे पास आ गई है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल और कुरान के ज़रिए से, तो अब इसको मानो। फिर अल्लाह ने फरमाया वइज़ आतीना, और याद करो जब हमने अता की मूसा को
الکتاب کتاب عطا کی، والفرقان اور فرقان عطا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پاؤ۔ اب یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب، اس سے مراد کتاب اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ لکھی ہوئی موجود تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لکھا لکھایا تو نہیں آیا، وحی آئی، جناب جبرائیل نے پڑھ کر سنائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سنا اور پھر اپنے اصحاب کو بتایا تو اسے لکھا گیا۔ لیکن جو توریت آئی ہے، جس کو 10 کمانڈمنٹس بھی جیوز کہتے ہیں، بائبل کے اندر بھی موجود ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، وہ جو آئی ہے وہ پتھروں کی تختیوں پر لکھی ہوئی آئی، جس کو قرآن نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی وہ الواح پر وہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ الواح لوح کی جمع، جس طرح لوح قرآنی کہتا ہے نا، لوح کا معنی تختی، تو وہ الواح پر لکھی ہوئی تھی قرآن کہتا ہے، یعنی لکھی لکھائے وہ 10 کمانڈمنٹس ان کے پاس آئیں۔ بھی دوسری جگہ کہا جاتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ ایسی چیزیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحف میں سے عطا فرمائی گئیں، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی جو بنیادی 5 کتابیں ہیں ان کو صحائف کہہ دیا گیا، اور 10 کمانڈمنٹس کو توریت کہہ دیا گیا۔ یہ الگ الگ رائے ملتی ہیں۔ تو اللہ نے، یاد کرو، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ توریت عطا کی، وہ کتاب عطا کی، اور والفرقان۔ ابھی فرقان کیا ہے؟ فرقان کی میننگ ہوتی ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو اگر آپ فرقان کو ریلیٹ کریں گے کتاب کے ساتھ تو مطلب یہ ہوگا، یاد کرو جب اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب عطا فرمائی کہ جو حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی تھی، حلال و حرام کو واضح کرنے والی تھی۔ اور اگر آپ اس کو واو عطفی مانیں گے تو کتاب الگ ہو جائے گی، فرقان الگ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور والفرقان، اور ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جب موسیٰ معجزہ دکھاتے تھے تو حق اور باطل کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے والفرقان کے ایک اور میننگ ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ یوم بدر کو بھی قرآن نے فرقان کہا، کہ بدر کا دن وہ تھا کہ اللہ نے مسلمانوں میں اور کافروں میں واضح فرق کر دیا، حق اور باطل واضح ہو گیا۔ تو اس فرقان سے مراد یہ کہ جو ابھی پیچھے فرعون غرق ہوا اور انہیں نجات ملی، ایک فتح مبین ملی، تو اس کو بھی فرقان کہا جا سکتا ہے۔ تو الگ الگ 3-4 رائے ہیں فرقان کے بارے میں۔ زیادہ تر رائے یہی ہے کہ یہ کتاب کی ایکسپلینیشن ہے، اسی کو ایلیبریٹ کیا گیا ہے کہ وہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ آخری آیت کی طرف چلتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ آیت نمبر جو 54 ہے، اس کو آپ ریلیٹ کر لیجئے، پیچھے کی 2 آیتیں اسکپ کیجئے، اور آیت نمبر 51 سے جو میں نے 40 راتوں والی اور بچڑا بنانے والی بات کی تھی اس سے ریلیٹ کی کہ توبہ کی تو کیسے قبول ہوئی، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ جو تم نے بچڑے کو پوجا ہے، یہ کام کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو، تو توبہ کرو، الی باریکم، اپنے باری کی طرف۔ اب یہ باری کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح نام بھی ہوتے ہیں نا، عبد الباری، تو باری کسے کہیں گے؟ باری کا معنی ہے پیدا کرنے والا، لیکن خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا، باری کا معنی بھی پیدا کرنے والا، تو فرق کیا ہے؟ جیسے سورۃ الحشر میں اللہ نے فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور، یہ 3 لفظ ایک ساتھ استعمال کیے اور یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں تینوں میں فرق کیا ہے؟ اگر خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا، باری کا معنی بھی پیدا کرنے والا، اور مصور کا معنی بھی بنانے والا، تو فرق کیا؟ تو اس میں لغت کے اعتبار سے، لینگوسٹک کے لحاظ سے باریک سے ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ خالق کا معنی ہوتا ہے، جب خلق کی آپ بات کرتے ہیں تو خلق سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کا خاکہ ذہن میں بنا لینا، یعنی انجینئر اگر کوئی ڈیزائن بنائے گا، اسٹرکچر بنائے گا فزیکل، تو پہلے اس کے کہاں بنے گا؟ دماغ میں بنے گا، پہلے اس کے وجود کے اندر وہ ڈیزائن بن جائے گا کہ مجھے یہ بنانا ہے۔
جب اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہو جائے گی تو اس کے دماغ میں خلق ہوا، اور جب فزیکل ایگزسٹنس میں آیا، اسٹرکچر بنا دیا، چارٹر بنا دیا، ڈیزائن بنا دیا، یعنی ٹھیک ٹھیک اس کا پورا ڈیزائن بن گیا. جس طرح آرکیٹیکچر پہلے کیا ہوتا ہے، ذہن میں بنتا ہے مکان کہ مجھے 4 کمرے بنانے، تو یہ ذہن میں جو بن رہی ہے یہ چیز کیا ہے، تخلیق. ارادے میں جو بن رہی ہے تخلیق. اب اس کو آرکیٹیکچر نے اس کو میپ بنا دیا، اس کا اسٹرکچر ڈیزائن بنا دیا، تو اس کو آپ کہہ دیں گے جناب یہ ہو گیا براء. باری نے اس کو اسٹرکچرل فارم کے اندر بنا دیا. مصور اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز آرکیٹیکچر نے ڈیزائن بنایا ہے، میپ بنایا، اس کے مطابق مکمل طور پر اس کو مکمل کر دیا جائے، پورا بنا دیا جائے. تو اللہ خالق بھی ہے، اللہ باری بھی ہے، اور اللہ مصور بھی ہے. یعنی ارادہ بھی اس کا، اسٹرکچر بھی اس کا، اور کمپلیشن بھی اس کی. کوئی اس کا شریک نہیں اس معاملے میں. خالق بھی وہی، باری بھی وہی، اور مصور بھی وہی. تو تینوں معنی ہم معنی تو ہیں کہ خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا، باری کا معنی بھی پیدا کرنے والا، مصور کا معنی بھی بنانے والا. تو تینوں مطلب جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں بنانے والا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا تو آئے گا. لیکن آپ کو اگر لینگوسٹک سے تھوڑا سا شغف ہوگا تو قرآن جب خالق استعمال کرتا ہے تو کس معنی میں استعمال کرتا ہے، باری استعمال کرتا ہے تو کس معنی میں استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہاں خالق استعمال نہیں کیا گیا بلکہ باری استعمال کیا گیا. تو اس لیے کسی کا نام اگر باری ہو تو اس کو باری نہ کہیے، بلکہ وہ عبد الباری ہے، کیونکہ وہ تو پیدا کرنے والا نہیں ہے نا. تو ہمارے یہاں جب عبدال کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رحمان بولتے حالانکہ نام ہوتا عبد الرحمان، رحیم بولتے حالانکہ نام ہوتا عبد الرحیم، تو پورا نام لینا چاہیے. اس طرح کسی کا نام عبد الباری نام ہے تو اس کو باری نہ کیجئے بلکہ اس کو کہیے عبد الباری. تو فرمایا فتوبوا الی باریکم، تو توبہ کرو اپنے باری کی طرف، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. اور وہ توبہ کیسے ہوگی، فاقتلوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ توبہ کا طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے باری کی بارگاہ میں، تمہارے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں. فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور انہ هو التواب الرحیم، اور وہ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہاں پر جو ایک لفظ ہے نا، اس حوالے سے کچھ لوگوں نے جو اس زمانے میں متجددین ہیں، جو نئی فکر کے لوگ ہیں، اس میں ایک جو میں نے 2 لفظ پڑھے، اس سے انہوں نے ایک شریعت میں مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی. یہاں پر ایک لفظ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. توبہ کا طریقہ کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، لیکن تفاسیر میں ملتا ہے، اب قرآن نے صرف یہاں اشارہ کیا، باقی یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے ہے، سورۃ الاعراف میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا گیا وہ صورتیں مکی ہیں، تو وہ پہلے بیان چیز ایک ہو چکی ہے، یہ مدنی ہے، تو اس میں صرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا مکمل جو تفصیل سے بیان ہے وہ بائبل میں آج بھی موجود ہے. بائبل میں کتاب الخروج میں چیپٹر 32 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے توبہ کی کیسے انہوں نے، وہ توبہ اس طرح کی کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے توبہ اس طرح کرواؤ کہ بائبل کے اندر الفاظ ہیں کہ خداوند اسرائیل کہتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا خدا کہتا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ اب تم میں سے جن لوگوں نے پوجا کی ہے وہ لوگ بیٹھ جائیں، اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے اس بچڑے کی وہ لوگ ان کو قتل کریں، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شرک کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا. تو اگر ایک قبیلے والا، ایک قوم والا دوسری قوم والے کو مار دیتا تو بعض اوقات عصبیت اور قومی دشمنیت چل جاتی ہیں. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہوا کہ تم ہر قبیلے والا شخص اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو جنہوں نے بت پرستی کی ہے ان کو قتل کرے. اور امام ابو منصور ماتریدی نے اس کی تفسیر بڑی خوبصورت کی ہے، کہتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تلوار لے اور اپنے آپ کو مارے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو رضا کے ساتھ، کیونکہ گناہ کیا ہے، رضا کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے. تو بائبل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، توریت کے اندر بھی، کہ ان کی توبہ کس سے قبول کی گئی. بائبل میں لکھا ہے کتاب الخروج میں کہ ایک دن کے اندر انہی کے لوگوں نے، انہی کے باپ بھائی وغیرہ نے
اپنے ہی ان لوگوں کو جنہوں نے بشرے کی پوجا کی تھی 3000 لوگوں کو قتل کیا، 3000 لوگ قتل ہو گئے۔ اور امام ابن جریر طبری جو روایت لائیں اس میں ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل، کیونکہ 6 لاکھ جو ہے وہ مصر سے نکلے تھے، فرعون سے بچ کر آگے بڑھے تھے، تو آگے 70,000 لوگ جو ہے اس میں قتل ہو گئے، اور بائبل کہتی ہے 3000 بندے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اللہ اگر یہ سب مارے گئے تو اب بنی اسرائیل بچیں گے ہی نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ کو، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور وہیں پر سلسلہ موقوف کر دیا شام تک جتنے قتل ہو گئے۔ فرمایا جو قتل ہو گئے ہم نے انہیں شہید کا درجہ دے دیا توبہ کی وجہ سے، اور جو اب بچ گئے ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے توبہ ہوئی۔ تو یہاں پر اسلام میں جو مرتد کی سزا ہے، مرتد کی جو سزا ہے، جو اپنا دین چھوڑے، جو دین سے باغی ہو جائے تو اور پھر دین سے پھر جائے تو اس کی جو سزا ملتی ہے اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا سارا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا باغی ہو جائے تو ساری دنیا انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ ہر ملک کے باغی کو وہ اس ملک کا قانون سزائے موت دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا کس کی؟ اللہ کی۔ تو جو کوئی اللہ کا باغی ہو جائے اللہ کی سلطنت میں آنے کے بعد، اللہ کے دین میں آنے کے بعد، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے۔ تو کوئی کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، یعنی اسلام والے تھے، ایمان والے تھے، شریعت موسیٰ کی پیروی کرنے والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب توریت کو لینے گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو پوجا تو یہ مرتد ہو گئے۔ تو اب مرتد کی سزا شریعت محمدیہ میں یا شریعت اسلام میں نئی نہیں ہے، بلکہ یہ تسلسل ہے شریعت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ شریعت احکامات جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پچھلی شریعتوں کے سارے منسوخ نہیں ہوئے، کچھ منسوخ کر دیے گئے اور کچھ کا تسلسل باقی رکھا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے مرتد کی سزا کا بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح شریعت موسیٰ علیہ السلام میں مرتد کو یہ سزا دی گئی جیسا کہ میں نے آیت میں بیان کیا، وہی سزا کا تسلسل جناب حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی موجود ہے۔ تو اگر کوئی مرتد کی سزا پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ جناب یہ کوئی مفہوم ہم نہیں لے کر آئے، بلکہ آج بھی آپ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیے، وہاں کتاب الخروج میں چیپٹر 32 کے اندر جا کر آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ توبہ انہوں نے اس طرح کی ہے کہ مرتدین کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ پورا طریقہ ایک پروسیس بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 54 میں اس پورے مکمل واقعے کو بیان کیا گیا، اور پھر آگے بھی انشاءاللہ عز و جل اس چھٹے رکوع کے اندر وہ تمام انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو انعامات اللہ نے عطا فرمائے، اور اس پر بنی اسرائیل نے توبہ کرنے کے بجائے، انعامات پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی، ہٹ درمی کی، لیکن اللہ بارہا انہیں موقع دیتا رہا، بارہا موقع دیتا رہا، بارہا ان پر انعام کرتا رہا، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آئے۔ تو پھر بار بار یہ باتیں بتا کر یہود مدینہ کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو یقیناً یہ صرف واقعات نہیں ہیں کہ آپ اس کو اسٹوری کی طرح سنیں، بلکہ یہ واقعات ایک ترغیب کے لیے اور ترہیب کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ ان قوموں نے کیا کیا انعام کے بعد، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہمارا کیا رویہ ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ شکر نہیں کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اور انعام جتنا اللہ دیتا ہے اتنی زیادہ ہٹ درمی اور نافرمانی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہوا خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، تو اللہ سے ڈرتے رہیے، اور ان آیات سے سن کر ناشکروں کی بات سن کر وعید لیجئے، اور شکر گزار بندوں کی بات سن کر ترغیب لیجئے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ